www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنين: رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے چل رہا ہے، جس میں تحفیظ القرآن کا سلسلہ بھی ہے. آج اسی سلسلے میں حاضری ہوئی ہے. اس مدرسے میں جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے وہ آج جمعہ کی نماز کے بعد اپنا آخری سبق سنائیں گے اور دعا بھی ہوگی. اور اسی مناسبت سے یہ نماز سے پہلے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن کاموں کو انجام دینے کے لیے مبعوث فرمایا اس کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جو دراصل دعا ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر بہت ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی. انہی دعاؤں میں یہ آخری ایک دعا ہے جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے ہیں: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ ہمارے پروردگار آپ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیجیے. انہی میں سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے ایک اور دعا مانگی ہے: ربنا وجعلنا مسلمین لک
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے ہمارے پروردگار ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی بنائیو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. یہی امت محمدیہ، اسی کا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا تھا. اور پھر آگے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اسی امت کی ہدایت کے لیے کہ ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھی بھیجنا. اس رسول کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس دعا میں بتلا دیا گیا ہے. یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تیری کتاب کی آیتوں کی لوگوں کے سامنے تلاوت کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی حدیث اور سنت کی تعلیم دیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو وہ پاک کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے. گندے عقائد، گندے اخلاق اور گندے اعمال سے ان کو پاک صاف کرنے کا کام کریں گے. انک انت العزیز الحکیم، کہ باری تعالیٰ آپ بھی یقیناً طاقت والے، قدرت والے، عزت والے اور حکمت والے ہیں. یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اس میں جس رسول کے بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کی گئی ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا وَأَنَا دُعَاءُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مظہر ہوں. یعنی وہ دعا جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر مانگی تھی اور جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی تھی کہ ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی، ایک رسول انہی میں سے بھیجنا جو ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں. اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے. چنانچہ اس کا ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے، کیونکہ یہ دعا دونوں باپ بیٹوں نے مانگی تھی، خالی حضرت ابراہیم نہیں، ان کے ساتھ اس دعا کے اندر صاحبزادے حضرت اسماعیل بھی شریک ہیں. تو گویا حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بھی ہو اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بھی ہو. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ انہی کی اولاد میں ہیں. جو بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں یعنی حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی ہیں وہ سب ان کے پوتے حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے. حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو بنو اسرائیل یہی کہلاتے ہیں. ان میں سارے نبی پیدا ہوئے اور ایک نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں وہ جو نبیوں کے سردار آخری نبی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، انہی نبی کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی. اس دعا میں
جو کام، جو ذمہ داریاں، جو فرائض رسالت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلا کام جو ہے یتلو علیہم آیات، کہ اللہ یہ نبی تم تیری کتاب کی آیتوں کی لوگوں کے سامنے تلاوت کریں گے، یعنی لوگوں کو قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں اولین فریضہ یہ تھا کہ آپ قرآن پاک کے الفاظ لوگوں کو سکھلاتے۔ حالانکہ آپ تو عربوں کے اندر بھیجے گئے تھے، اور عرب جو ہیں وہ تو مادری زبان ان کی عربی ہے پیدائشی طور پر، اور پھر جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ جس زمانے میں رسول بنا کر کے بھیجے گئے وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عربوں کے اندر بھی عربی زبان کے ماہرین گویا بڑی تعداد، اور لوگ اپنی زبان دانی کے اوپر اتنا فخر کرتے تھے کہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو وہ تعبیر کرتے تھے عجم، یعنی گونگے۔ گویا ان کے علاوہ باقی لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو بولنے والا تسلیم کیا جائے۔ اتنا زیادہ گویا اس زمانے کے اندر فصاحت و بلاغت اور عربی زبان کا دور دورہ تھا۔ ایسے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو بھی گویا اس کتاب یعنی قرآن کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ لوگوں کو قرآن کے الفاظ بھی پڑھنا سکھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مادری طور پر عربی لوگ ہیں اس لیے ان کو قرآن سکھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ بغیر سکھائے ہوئے کوئی آدمی اس کو پڑھ سکتا نہیں۔ سورہ بقرہ جہاں شروع ہوتی ہے پہلا ہی پارہ الف لام میم، آپ کسی بھی کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا دعویدار ہو کہ میں بہت عربی جانتا ہوں اور وہ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو اور آپ کھول کر کے رکھ دیجیے کہ یہ بول رہے یہ کیا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ وہ اگر پڑھے گا بھی وہ ملا کر کے پڑھے گا۔ علم جیسے علم ترى میں الف لام میم پہلے ہے لیکن وہاں ان حروف کو ملا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہی 3 حروف سورہ بقرہ کے شروع میں ہیں لیکن ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھا جاتا۔ اب یہ کون سے حروف ملا کر پڑھے جائیں گے، کون سے الگ الگ پڑھے جائیں گے، یہ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بتلائیں، اور آپ کی ذات مبارک سے جو سلسلہ تعلیم کا چلا ہے وہ سیکھنے والے لوگ جو ہے نسلاً بعد نسلین نہ بتلائیں، وہاں تک کوئی جان نہیں سکتا کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کا سکھلانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں سے تھا، اور یہ الفاظ کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو ہمارے بچوں کو مکاتب کے اندر جو ابتدائی مدرسے ہوتے ہیں مکتب، ان میں قرآن کو دیکھ کر جس کو ناظرہ کہا جاتا ہے سکھلایا جاتا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ تعلیم اپنے بچوں کو دینے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے گجرات میں اور ہمارے اس علاقے کے اندر عام طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن شہروں میں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول کی وجہ سے مکتب میں بھیجتے نہیں ہیں، اور وہ ان کو جب کہا جاتا ہے تو کبھی کسی عالم کو بلا لیا انہوں نے ٹیوشن کے لیے، مکتب میں دوسرے بچوں کے ساتھ رہ کر کے بچہ جیسی تعلیم حاصل کر سکتا ہے وہ تنہا اس کو بات حاصل نہیں ہو سکتی۔
قرآن کی تعلیم کے اہتمام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کا اہتمام کریں. ہمارے یہاں مکاتب کا سلسلہ الحمدللہ اس سورت شہر کے اندر بھی مختلف علاقوں کے اندر مختلف مکاتب جاری ہیں اور بعض اپنی جو ہے حسن کارکردگی کے اندر مشہور بھی ہیں. تو بہرحال ایسے مکاتب کے اندر پڑھائی کے لیے اپنے بچوں کو بھیجنے کا اہتمام کیا جائے اور مکاتب کے اس سلسلے کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ بنیادی تعلیم ہے. لوگ اس کی اہمیت محسوس نہیں کرتے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے قلب میں یہ سلسلہ جو دعوت و تبلیغ کا اور ایک مخصوص انداز سے جو ہے اور یہ دعوت پیش کرنے کا اللہ نے آپ کا پا ڈالا. اس سے پہلے دینی خدمت کے طور پر آپ نے یہی مکاتب جاری کرنے کا سلسلہ رکھا تھا. لیکن وہی وہاں میوات کے علاقے میں لوگ خود ان پڑھ تھے, ان کو مکاتب کی اہمیت نہیں تھی. اس لیے حضرت نے محسوس کیا کہ جب تک ان بڑوں کے اندر دین کی طلب نہ پیدا کی جائے وہاں تک وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے. تب پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. تو یہ مکاتب جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور یہاں ہمارے شہر کے اندر بھی جہاں جہاں یہ سلسلے جاری ہیں مختلف علاقوں کے اندر مختلف ذمہ دار حضرات یہ سلسلے جاری کیے ہوئے. یہاں بھی اس مسجد کے اندر بھی ایک مکتب چل رہا ہے. تو بہرحال یہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی قدر جاننی چاہیے اور جو حضرات محنت کر کے ان سلسلوں کو چلا رہے ہیں ان کا احسان ماننا چاہیے, ان کا تعاون کرنا چاہیے, ان کو تقویت پہنچانی چاہیے. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ہمیں تو یوں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہماری اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ ہماری ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین کو اس بات کا مکلف اور پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں جس میں قرآن پڑھنے کی تعلیم بھی آتی ہے. اور اب ہم اپنی مشغولیتوں کی وجہ سے اپنے کاروبار کی وجہ سے اور جو ہے خود کما حقوں پڑے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ سلسلے جو مکاتب کے جاری ہیں وہاں اپنے بچوں کو بھیج کر اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو حضرات یہ سلسلے چلا رہے ہیں ان کی بھی پوری قدر اور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بہت سی جگہ جہاں اس طرح کے مکاتب چلانے والے ہوتے ہیں بعض حضرات جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. یہ آخر کون سی دین کی خدمت ہے؟ یہ تو بھائی آپ خود اگر اس طرح کا کام انجام نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم جو اللہ کے بندے کر رہے ہیں ان کا تعاون کرو, ان کو تقویت پہنچاؤ. اور یہ بھی آپ سے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ان کے راستے میں رکاوٹ تو نہ ڈالیں. فارسی میں جملہ ہے جو دراصل حدیث کا ترجمہ ہے طاقت نیکی نداری بل مکن, کہ اگر تم نیکی نہیں کر سکتے ہو تو گناہ تو مت کرو. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سلسلے جو ہمارے اس شہر کے اندر مختلف علاقوں میں مکاتب کی شکل کے اندر جاری ہیں اور آج اللہ کے فضل و کرم سے مکاتب کا یہ کام خالی ناظرہ قرآن تک محدود نہیں رہا بلکہ تقریباً ہر مکتب کے اندر یہ حفظ کے سلسلے بھی اللہ تعالیٰ نے شروع کرائے. یہ پچھلے چند سالوں سے, ورنہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. اور اس کی برکت سے آج شہر کے اندر کئی بے شمار حافظ ہیں, ہر گھر کے اندر حافظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو انجام دینے کے لیے بھیجا تھا ان میں پہلا یہ کام قرآن کے الفاظ کی تعلیم. یتلو علیہم آیاتی, کہ وہ تیری کتاب یعنی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے یعنی ان کو قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں گے. اور یہ اتنی اہم ہے کہ بخاری شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھلائیں. دونوں کا، خالی سیکھنے پر نہیں، سیکھنا اور سکھلانا دونوں کو جب جمع کریں گے تو سب سے بہتر قرار دیے جائیں گے. یہ کس کو کا پہلا خطاب یہ الفاظ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت امت کے اندر سب سے افضل جماعت ہے. اس جماعت کو یوں کہا جا رہا ہے کہ تم میں بھی سب سے افضل وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھلائیں. اس سے قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھلانے والے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور بخاری ہی میں دوسری روایت جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا علی اثنین، دو آدمی ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. ویسے الفاظ تو یہاں حدیث میں استعمال کیے گئے حسد کے، یعنی دو آدمی ایسے ہیں جن پر حسد کیا جا سکتا ہے. علماء اب اس کی جب تشریح کرتے ہیں تو چونکہ حدیثی میں اور قرآن ہی میں حسد کو حرام قرار دیا گیا، پھر یہ یہاں الفاظ حدیث میں کیسے آئے تو اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ اگر حسد جائز ہوتا تو یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان پر حسد کیا جاتا، لیکن حسد جائز نہیں. اور دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ یہاں حسد بول کر کے رش کا مراد لیا گیا ہے. دو باتیں ہیں، آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس نعمت کو دیکھنے کے ساتھ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ایسی نعمت ہم کو بھی مل جائے. یہ جو خواہش ہے اس کو رشک کہتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کے پاس سے چھن جائے. ان کے پیٹ میں درد چالو ہو جاتا ہے دوسروں کی نعمت دیکھ کر. ارے بھائی نعمت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہیں، اپنے خزانے کے میں سے جس نعمت کو جس کو دینا چاہیں دے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے. لیکن اس کے باوجود وہ دل میں یوں سوچتے ہیں کہ اس کو یہ کیوں میرا اس کے پاس سے چھین جانا چاہیے. یہ حسد کبھی خطرناک چیز ہے. گویا یہ حسد کرنے والا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ میاں نے اس کو کیوں دیا. کتنا بڑا جرم ہے. بہرحال یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر رشک کیا جائے. انسان کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ایسی نعمت مجھے بھی مل جائے. اب لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کر کیا کیا تمنائیں کرتے ہیں. کون سی چیز ایسی ہے جس کی تمنا کرنی چاہیے؟ کسی کا بڑا بنگلہ دیکھ کر کے تمنا کرنی چاہیے کاش ایسا بنگلہ مجھے بھی مل جائے. کسی کی شاندار کار دیکھ کر کے تمنا کرنی چاہیے کہ کاش ایسی کار مجھے بھی مل جائے. کسی کی بڑی فیکٹری دیکھ کے تمنا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ امت کی تربیت کے لیے آئے ہیں اس لیے آپ کون سی چیز تمنا کے قابل ہے وہ بھی بتلا رہے ہیں. ہم کو سکھلایا آپ نے کہ اللہ نے کسی کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی اور اس قرآن کو لے کر رات اور دن اسی میں مشغول رہتا ہے. نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے، دن میں لوگ بچوں کو پڑھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے جو احکام ہیں وہ لوگوں کو سکھلاتا ہے، اس کی تعلیمات سے لوگوں کو واقف کرتا ہے. گویا اس نے اپنی زندگی کا مقصد اور مشن یہی بنا لیا کہ قرآن کو عام کیا جائے مختلف شکلوں میں، قرآن کے الفاظ کو عام کیا جائے، قرآن کے معانی کو عام کیا جائے، قرآن کے احکام کو عام کیا جائے، قرآن نے جن اعمال کی ترغیب دی ہے ان کو عام کیا جائے، قرآن نے جن اخلاق کے لیے بتلایا ہے ان اخلاق سے لوگوں کو واقف کیا جائے. تو جو آدمی 24 گھنٹے
آنا اللیل و آنا النہار 24 گھنٹے اسی کام میں مشغول رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ رشک کیا۔ بنگلہ دیکھ کر رشک مت کریو، کار دیکھ کے رشک مت کریو، کسی کی بڑی تجارت دیکھ کے رشک مت کریو، یہ دیکھ کے رشک کیجیو کہ اللہ تعالیٰ کاش ایسی نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کسی کا بچہ حافظ قرآن ہے، وہ عمدہ شاندار قرآن پڑھتا ہے، آپ دیکھیں تو آپ کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کاش اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ یہ آج تو معاملہ الٹ گیا، آج ہماری دنیا کی رغبت اور محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ دینی چیزوں کی طرف سے غفلت برت کر دنیا ہی کو حاصل کرنے میں اور اسی کی تمنا میں ہم مشغول رہتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم یہ دی کہ اگر آپ کو رشکہ کرنا ہے، اللہ سے کسی نعمت کی تمنا کرنی ہے تو یہ نعمت ہے کہ آپ اس کی تمنا کیجیے۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ دنیا کی اور کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر وہ کسی اور صاحب نعمت کو دیکھ کر دل میں یوں سوچے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ اس نعمت کے مقابلے میں جو قرآن کی شکل میں مجھے دی گئی ہے بڑھ کر کے ہے، تو اس نے اللہ کی وہ نعمت جو قرآن کی شکل میں اس کو دی گئی ہے اس کی ناقدری۔ اس لیے بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے، کوئی دوسری نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اسی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کی دکان بڑی ہے تو میں اس کے ڈبل بناؤں، نہیں، اس کے بچے جو ہیں میں بھی اپنے بچوں کو حافظ بن کے، اس نے خالی حافظ بنایا، میں حافظ کے ساتھ قاری بھی بناؤں گا، عالم بھی بناؤں گا، یہ بھی بناؤں گا، عامل بھی بناؤں گا۔ یعنی عامل یعنی یہ عملیت والا نہیں بلکہ قرآن شریعت پر عمل کرنے والا۔ تو بہرحال ضرورت ہے کہ اس چیز کو عام کیا جائے۔ یہاں یہ سلسلہ اس مسجد میں جاری ہے، یہ ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب جو ہے وہ چلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کا اصرار تھا تو میں نے کہا کہ آج جمعہ میں رکھ لو، تو جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ بچے جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے وہ اپنا آخری سبق سنائیں گے اور دعا بھی اس وقت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا